السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، مزید ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل HR اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے، یہ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا ہے۔ جب موسم میں گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم میں سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ خستہ حال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اونٹ کے مالک نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کریم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح
آپ نے مجھ پر دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے پھر کہا، اللہ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ سے مانگی تھیں۔ پہلی تو 3 دعائیں اللہ نے قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع کر دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم سے لکھ چکا ہے۔ دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں، فرقہ پرستی کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا شاید کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ پرستی کو ختم کریں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔ ہم سب بھائی ہیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔